السلام علیکم. ہمارا ناول ضدی عشق میرا پارٹ 6. السلام علیکم. دروازے پہ دستک دیتے ہی کھولنے والے نے سامنے کسی سوٹڈ ووٹڈ بندے کو دیکھا. جی وعلیکم السلام. وہ مجھے فریدہ سے ملنا ہے. حیات صاحب کو اپنی آواز ہی اجنبی لگ رہی تھی. جی کون فریدہ؟ یہاں کوئی فریدہ نہیں رہتی، سامنے کھڑے شخص سے حیرانی سے دیکھتے ہوئے کہا. لیکن وہ یہیں رہتی ہیں اور اس کی ایک بیٹی بھی تھی. حیات صاحب کا دل دھڑکا. جی ہم نے یہ گھر 3 سال پہلے ہی خریدا ہے کسی فیاض صاحب سے، لیکن فریدہ کون ہے یہ ہم نہیں جانتے. اس شخص نے صاف لا علمی کا اظہار کیا اور دروازہ بند کر گیا. اگر فریدہ یہاں نہیں تو وہ کہاں جا سکتی ہے؟ کہیں مجھے کڈنیپ کرنے والی وہی تو نہیں؟ وہاں سے باہر نکلتے وہ بس بار بار مڑ کے گھر کو ہی دیکھ رہے تھے جہاں انہوں نے اپنی زندگی کا 1 سال ضائع کیا تھا. ہاں وہ ان کی بھول تھی، ایک بہت بڑی بھول جس کا خمیازہ وہ آج تک بھگت رہے تھے اپنے ضمیر کی عدالت میں. لیکن وہ یوں واپس پلٹے گی انہوں نے کبھی سوچا نہ تھا. ہر وہ چیز جو اس نے چاہی حیات صاحب نے اسے مہیا کی، لیکن وہ جہاں سے اسے لے کے آئے وہ وہاں کی خصلت نہ اس میں چھڑا پائے. بہت دل برداشتہ ہو کے وہ واپس گاڑی میں بیٹھے. فریدہ اگر اس سب کے پیچھے تم ہوئی اور تم نے میری فیملی کو ذرا سی بھی آنچ پہنچائی تو جان سے مار دوں گا تمہیں، دل ہی دل میں انہوں نے تہیہ کیا. صبح کشش کی آنکھ کھلی تو یامین کو غائب پایا. فوراً سے اٹھ کے پورا کمرہ چھان مارا لیکن وہ کہیں نہ تھا. یہ صاحب بہادر کہاں چلے گئے؟ وہ بھی صبح صبح وہ سوچ میں پڑ گئی. خیر جہاں بھی جائیں لوٹ کے میرے پاس ہی آنا ہے، جو بھی ہے میں بہت سویٹ ہوں. کشش یامین کو سوچتے مسکراتے بلش کرنے لگی کہ اتنے میں دروازہ کھلا اور یامین اندر داخل ہوا. اس کی آنکھیں رت جگہ کا پتہ دے رہی تھیں. وہ چہرے پہ پریشانی اور تھکن لگ رہی تھی. خیریت؟ آپ صبح صبح واک کرنے گئے تھے؟ کشش نے میٹھا طنز کیا. یامین جو شاور لینے جا رہا تھا اس کی بات پہ پلٹا. ہاں اور کل سے تمہیں بھی ساتھ لے چلوں گا. میٹھا کھا کھا کے موٹی ہوتی جا رہی ہو، واک ضروری ہے، تھوڑی سمارٹ ہو جاؤ گی، ورنہ دیکھنے میں تو مجھ سے بھی بڑی لگتی ہو. یامین نے اگلے پچھلے سارے ادھار آج ہی اتار لیے اور پرسکون ہوتا شاور لینے چلا گیا، جبکہ کشش کا تو حیرت کے مارے منہ ہی کھلا رہ گیا. آئینے کے سامنے کھڑی وہ اپنا آپ دیکھنے لگی. دائیں بائیں ہوتی ہر اینگل سے خود کو دیکھا. جھوٹ بولتے ہیں، بالکل بھی موٹی نہیں ہوں میں. کشش کو یامین کی شرارت سمجھ آ گئی. ٹاول سے بال خشک کرتا وہ باہر نکلا تو بڑے تیور لیے اسے گھور رہی تھی. نظر لگانے کا ارادہ ہے کیا؟ میٹھے انداز میں اسے کہتا آئینے کے سامنے کھڑا ہوا. دونوں ہی آئینے میں کھڑے ایک دوسرے کو مکمل کر رہے تھے. آپ اب جھوٹ بھی بولنے لگے ہیں؟ ہاتھ باندھتی وہ یامین کو گھوری سے نوازتی ہوئی بولی. نہیں تو کب بولا؟ آپ اتنی صبح صبح تیار شیار ہو کے کہاں جا رہے ہیں؟ کیا میں جان سکتی ہوں؟ نہیں. کشش کے کمر پہ ہاتھ باندھتے روایتی بیویوں کی طرح پوچھنے پہ یامین نے برجستہ جواب دیا. یار وہ حاضر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا رات کو تو اسے ہاسپٹل سے گھر لایا ہوں. گیسٹ روم میں ہے، تم فریش ہو کے آ جاؤ پھر ایک ساتھ باہر چلتے ہیں. یامین نے بہت پیار اور نرم لہجے میں کہا تو وہ بے ہوش ہوتے ہوئے بچی. اتنی چاہت پہ حاذق بھائی انہیں کیا ہوا؟ وہ ٹھیک ہے نا؟ شکر ہے اللہ کا، بہتر ہے، لیکن اس کی اداسی بہت زیادہ ہے. خیر باقی سوال بعد میں کر لینا، جاؤ اب جلدی سے فریش ہو جاؤ. پرفیوم کا سپرے کرتے وہ کشش کو بولا تو وہ منہ بناتی باتھ روم کی جانب بڑھی، لیکن کچھ ہی دیر بعد واپس پلٹی. کیا ہوا؟ منہ بناتے دیکھتا وہ اس سے پوچھ بیٹھا. میرے کپڑے؟ وہ منمنائی. یامین نے سر پہ ہاتھ مارا. میں لے آتی ہوں اپنے روم سے. کشش کہتے باہر نکلنے لگی کہ یامین نے اس کا ہاتھ پکڑا اور وارڈروب کی جانب کیا اور ایک جھٹکے سے اسے کھولا. سامنے ڈھیر ڈریسز کے دیکھ کے وہ دنگ رہ گئی. یہ کب لیے آپ نے؟ وہ خوشی سے بولی. ہر ڈریس ایک سے بڑھ کے ایک تھا. جب رخصتی ہونے والی تھی اور نہیں ہوئی تھی. دھیرے سے کہا. اوہ ریلی، کتنے پیارے ہیں یہ سب. ان ڈریسز کو دیکھتے وہ معصومیت سے بولی. یہ والا پہنو. لیمن کلر کا لائٹ نگ کے کام والا ڈریس اس کی جانب بڑھایا. بہت پیارا ہے یہ. میں بھی آپ کو کھڑوس سمجھتی تھی لیکن آپ کی پسند تو لاجواب ہے. مزے سے کہتی وہ باتھ روم میں گھسی. پسند تو واقعی لاجواب ہے. ہم کلامی کرتے ہوئے وہ مسکرایا. دانی جلدی چلو کہیں مما کو پتہ لگا تو خیر نہیں. دانیال اور ہانیہ باہر سے چپکے سے اندر داخل ہوئے. کوریڈور سے گزرتے عنائشہ کی نظر ان پہ پڑی. دانی رکو، یہ ہاتھ پہ کیا ہوا تمہیں؟ عنائشہ گھبرائی اس کے پاس آئی. کچھ بھی نہیں، آپ کام سے کام رکھیں. دانی روکھے انداز میں بولا. مجھے دکھاؤ. عنائشہ نے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا. ہاں تاکہ مما کو بتاؤ، ہانیہ نے منہ بناتے ہوئے کہا. عنائشہ نے اس کی بات کو نظر انداز کیا اور زبردستی دانی کا ہاتھ تھاما. اوہ یہ تو چوٹ آئی ہے. سوالیہ انداز میں انہیں دیکھا. جانتے ہو اگر انویسٹیگیشن ختم ہو گئی ہو تو ہم جائیں؟ دانی نے سنجیدگی سے کہا. ہانیہ فرسٹ ایڈ باکس لے کے آؤ فوراً. اب کی بار تھوڑا سختی سے کہا تو دانی کو ایک نظر دیکھتی منہ بناتی فرسٹ ایڈ باکس لینے چلی گئی.
बाइक से गिरे हो या लड़ाई की है? ज़ख्म देखते सरसरी अंदाज में पूछा। बताना ज़रूरी नहीं समझता। दानी ने भी संजीदगी से बिना देखे जवाब दिया। हानिया फर्स्ट एड बॉक्स ले आई तो उसे अनायशा ने बहुत नरमी से उसका ज़ख्म साफ़ किया और उस पर बैंडेज कर दी। अगर अपनों को अपना समझो तो उन पे एतबार कर लेना चाहिए। क्या सबूत है कि आप हमारी अपनी हैं? दानी ने उसकी तरफ देखते सरअंदाज में पूछा। अनायशा की आंखें नम हो गईं। सबूत तो तुम्हारे पास भी नहीं कि तुम लोगों की अपनी नहीं, इसी के अंदाज में कहा तो वो दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। रिश्ते सबूतों के मोहताज नहीं हुआ करते। दिल से दिल मिल जाएं तो रिश्ते हैं। एक को चोट लगे दूसरे को तकलीफ पहुंचे वो रिश्ते हैं। उनके करीब आते वो बहुत प्यार और नरमी से बोली कि वो चुप हो गए। भले आप दोनों मुझे अपनी बहन ना समझो लेकिन मेरे लिए आप दोनों सबसे अहम हो क्योंकि मैं आप दोनों को अपना समझती हूँ, अपना मानती हूँ। अनायशा का नर्म और मोहब्बत भरा लहजा उन दोनों को शर्मिंदा कर गया। अनायशा खामोशी से वहाँ से हट गई। हमने उन्हें हर्ट किया, दानी ने धीरे से कहा। शायद वो सही कह रही हैं, हमें इस तरह उनसे बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए थी। हानिया को भी शर्मिंदगी हुई। कमरे में आते उसने अपने रुके आंसू साफ किए। अब तो बात पे रोना आ जाता था। इतने में मोबाइल पे कॉल ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींचा। हेलो, आंसू साफ करते नॉर्मल लहजे में बोली। बेटा, कुछ देर तक आदिल आपको पिक करने आ रहे हैं शादी की शॉपिंग के लिए, तो आप तैयार रहना। जमीला बेगम ने छूटते ही ऑर्डर लगाया। मम्मा, लेकिन इस सब की क्या ज़रूरत? खोखला एहतजाज करना चाहा। बेटा, आदिल की ख्वाहिश है। प्लेट पे झुकी। ओ हाँ, ये तो बताया ही नहीं। मुंह दिखाई में क्या मिला? किरण ने याद आने से पूछा। वो? कशिश ने सोचने वाले अंदाज में उसकी तरफ देखा। वो तो उन्हीं के पास है। वेट, मैं भी लेके आई। कहते वो गैस उठी और गेस्ट रूम की तरफ बढ़ी, जबकि किरण उसे रोकती रह गई और उसके ना रुकने पे माथे पे हाथ मारा। उसका कुछ नहीं हो सकता। हाजिक जो बीत गया उसे भूल जाओ। एक लड़की के लिए तुम खुद को बर्बाद मत करो। दिमाग से निकाल फेंको। यामीन ने उसकी सारी बात सुन के उसे समझाया। रात को भी होश आने पे उसने घर जाने से इनकार कर दिया था और यामीन उसे मना के अपने घर ले आया था, लेकिन यहाँ आके भी वो खुश ना था। दिमाग से तो निकाल दूँ लेकिन इस दिल से कैसे निकालूँ? हाजिक बेबस नज़र आया। अल्लाह पे भरोसा है ना? सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दो, वो बेहतर करेगा। वो किसी और की हो जाएगी। सिर्फ उन चंद दिनों में ये एहसास मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। यामीन, वो दिल पे ज़ब्त करते हुए बोला। जिसका जोड़ जिसके साथ है वो उसी को मिलता है और ये मेरा रब पे पूरा यकीन है। और तुम अपने यकीन को मत डगमगाओ और फ़िलहाल सब सोचें दिलो दिमाग से निकालो और नाश्ता करो। मैं बस अभी आया। यामीन कमरे के बाहर कशिश की एक झलक देख चुका था जो बाहर खड़ी थी, न जाने कब से, और अब उसके देखने पे उसे इशारा करते बाहर बुलाया। वो उठता बाहर आया। क्या मसला है? धीरे से पूछा। मसला क्या होना? मेरी मुंह दिखाई नहीं दी आपने? फ़ौरन से दें। हथेली उसके आगे फैलाती के सब आपकी पसंद का होना चाहिए। अच्छा, आप चली जाना, मैं बहुत बिज़ी हूँ, बाद में बात करती हूँ। कॉल कट चुकी थी। सब मेरी पसंद का? लेकिन यहाँ तो हमसफ़र ही मेरी पसंद का नहीं। वो बस सोच के रह गई। नाश्ते की टेबल पे सभी मौजूद थे सिवाय यामीन के। वो हाजिक के साथ गेस्ट रूम में ब्रेकफास्ट कर रहा था। कशिश हंसती मुस्कुराती दादाजी के आगे पीछे हुई नाश्ता करने में मसरूफ़ थी। दादाजी ने रोका और यामीन का सदका उतारा। किरण तो उसके रंग ढंग देख के ही हैरान हो रही थी। तुम पे तो सही दुल्हन वाला रूप आया है। क्या जादू किया है यामीन भाई ने? किरण ने धीरे से पूछा तो वो मुस्कुराती उसके कान के करीब हुई। ये इश्क का जादू है, सर चढ़ के बोलेगा, कहती पीछे होती है। एक आंख विंक कर गई। किरण ने आंखें फाड़े उसकी बेबाकी देखी और याद आने से पूछा। वो? कशिश ने सोचने वाले अंदाज में उसकी तरफ देखा। वो तो उन्हीं के पास है। वेट, मैं भी लेके आई। कहते वो गैस उठी और गेस्ट रूम की तरफ बढ़ी, जबकि किरण उसे रोकती रह गई और उसके ना रुकने पे माथे पे हाथ मारा। उसका कुछ नहीं हो सकता। हाजिक जो बीत गया उसे भूल जाओ। एक लड़की के लिए तुम खुद को बर्बाद मत करो। दिमाग से निकाल फेंको। यामीन ने उसकी सारी बात सुन के उसे समझाया। रात को भी होश आने पे उसने घर जाने से इनकार कर दिया था और यामीन उसे मना के अपने घर ले आया था, लेकिन यहाँ आके भी वो खुश ना था। दिमाग से तो निकाल दूँ लेकिन इस दिल से कैसे निकालूँ? हाजिक बेबस नज़र आया। अल्लाह पे भरोसा है ना? सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दो, वो बेहतर करेगा। वो किसी और की हो जाएगी। सिर्फ उन चंद दिनों में ये एहसास मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। यामीन, वो दिल पे ज़ब्त करते हुए बोला। जिसका जोड़ जिसके साथ है वो उसी को मिलता है और ये मेरा रब पे पूरा यकीन है। और तुम अपने यकीन को मत डगमगाओ और फ़िलहाल सब सोचें दिलो दिमाग से निकालो और नाश्ता करो। मैं बस अभी आया। यामीन कमरे के बाहर कशिश की एक झलक देख चुका था जो बाहर खड़ी थी, न जाने कब से, और अब उसके देखने पे उसे इशारा करते बाहर बुलाया। वो उठता बाहर आया। क्या मसला है? धीरे से पूछा। मसला क्या होना? मेरी मुंह दिखाई नहीं दी आपने? फ़ौरन से दें। हथेली उसके आगे फैलाती हुई यामी को बहुत से वो यामीन को फिर से ठटका गई। उसकी यही मासूमाना हरकतें उसे बहुत लुभाती थीं। कौन सी मुंह दिखाई?
ہزار بار کا دیکھے منہ پہ کون دیتا ہے منہ دکھائی، یامین نے سنجیدہ انداز میں اسے کہا، لیکن آنکھوں میں شرارت تھی۔ دیکھیں شرافت سے مجھے میری منہ دکھائی دے دیں ورنہ، گھورتے وہ تھوڑی قریب ہوئی۔ ورنہ کیا؟ وہ بھی گمبھیر لہجے میں بولتا اس کی اور زیادہ قریب ہوا۔ مجھے خود بھی لینی آتی ہے، منہ بنا کے کہتی وہ پلٹی کہ یامین نے ہاتھ سے پکڑ کے اپنی طرف موڑا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم خود لو۔ وہی گمبھیر لہجہ۔ کشش کا ننھا سا دل پھر سے دھڑک گیا۔ آپ اپنے دوست کے پاس جائیں، انہیں آپ کی ضرورت ہے۔ محبت کا غم بڑا برا ہوتا ہے اور جان لیوا بھی۔ کشش نے اس کا دھیان اپنی طرف سے ہٹایا۔ ایک منٹ، تم ہماری باتیں سن رہی تھی؟ یامین کو شوق لگا۔ نہیں، غلطی سے کان میں پڑ گئیں۔ ایک بات بولوں آپ کو، محبت کرنے والوں کو آپس میں ملواتے ہیں، الگ نہیں کرتے، اور اگر کسی وجہ سے الگ ہو رہے ہیں تو ان کی مدد کرتے ہیں، ان کا حوصلہ بڑھاتے ہیں۔ ان کو ملوانے کے لیے زمین آسمان ایک کرتے ہیں، نہ کہ ان کا حوصلہ پست کرتے ہیں۔ وہ بہت زیادہ بول گئی تھی۔ یامین تو بس اسے دیکھے گیا۔ آپ جانتے ہیں اللہ بھی انہیں بہت پسند کرتا ہے جو پیار کرنے والوں کو آپس میں ملاتے ہیں۔ اور آپ کو بھی اپنے دوست کے لیے کچھ ایسا ہی کرنا چاہیے۔ وہ لیکچر شروع کر چکی تھی اور یامین نفی میں سر ہلاتا واپس اندر کی جانب بڑھ گیا، لیکن اس بار دروازہ بند کرنا نہ بھولا۔ لو، یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ لگتا ہے اللہ نے یہ نیکی بھی میرے نصیب میں ہی لکھ دی ہے، مجھے ہی اب ان کو ملوانا پڑے گا۔ وہ اوپر کی طرف دیکھتی ٹھنڈی آہ بھرتی رہ گئی۔ رابطے حد سے بڑھ جائیں تو غم ملتے ہیں، اسی لیے ہم ہر شخص سے کم ملتے ہیں۔ یامین کے جانے کے بعد کشش چپکے سے حاذق کے پاس آئی۔ آپ؟ وہ جو اپنی سوچوں میں غرق تھا کشش کو دیکھ کے ٹھٹکا۔ جی میں آپ کی بھابھی مسز کشش، یامین سکندر۔ کشش نے اپنا تعارف کروایا۔ جی جانتا ہوں۔ حاذق کے چہرے پہ چھوٹی سی اسمائل آ گئی۔ ویسے آپ کے دوست ہیں بڑے کھڑوس نا، خود شادی کر لی اور دوست کو پوچھا بھی نہیں کہ بھئی تم بھی کر لو، بوڑھے ہو جاؤ گے۔ کشش اپنا شروع کر چکی تھی۔ حاذق اس کی نیچر سے کافی حد تک واقف تھا، اس لیے بس مسکرا کے رہ گیا۔ ویسے آپ کا ایکسیڈنٹ کیسے ہوا؟ کشش نے اسے چپ دیکھ کے سوال کیا۔ گاڑی بے قابو ہو گئی، مختصر جواب دیا۔ جب دل بے قابو ہو جائیں تو ایسے چھوٹے موٹے حادثے ہو ہی جاتے ہیں، کشش نے اسے تسلی دی۔ کشش کی بات پہ وہ بہت چکا رہ گیا۔ اچھا ایک بات بتائیں، وہ ہے کون؟ بہت چیئر پہ بیٹھے اب انٹرویو لینے لگی۔ کون مطلب؟ حاذق نہ سمجھی سے بولا۔ وہی جس نے اچھا چھوڑیں یہ بتائیں پانا چاہتے ہیں؟ اسے رازداری سے پوچھا۔ آپ کیا کریں گی؟ حاذق کو اس کی بات کچھ حد تک دل پہ لگی۔ وہ آپ مجھ پہ چھوڑ دیں، لیکن یقین رکھیں ملوا دوں گی آپ کو اس سے، لیکن بس ایک بات یاد رکھیے گا، محبت امتحان لیتی ہے اور اگر آپ امتحان میں فیل ہو گئے تو محبت کو کھو دیں گے۔ اللہ پہ بھروسہ رکھیں جیسا کہ آپ کے دوست نے کہا۔ اٹھتے ہوئے وہ سنجیدگی سے بولی۔ لیکن حاذق نے کچھ کہنا چاہا۔ کب ہے اس کی شادی؟ کشش نے ٹوک کے سوال کیا۔ ایک ہفتے بعد، حاذق نے دھیمے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، دلہا بننے کی تیاری کریں، مسکراہٹ سجائے وہ کہتی جا چکی تھی، جبکہ حاذق تو حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہوتا رہا۔ اتنا سب کچھ ہو گیا اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ جلیل کے سب کچھ بتانے پہ یامین سر پکڑے بیٹھ گیا۔ بابا کب تک واپس آئیں گے؟ کوئی انفارمیشن؟ یامین نے جلیل سے پریشانی سے پوچھا۔ سر ان کا آگے کا کیا ارادہ ہے کوئی اندازہ نہیں، لیکن وہ اس عورت کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ کیا رشتہ ہو سکتا ہے بابا کا اس عورت کے ساتھ؟ ایک کام کرو جلیل، پولیس اسٹیشن جاؤ اور اس عورت کی تصویر دکھا کے ان سے انفارمیشن حاصل کرو۔ یقیناً اگر وہ کرمنل ہوئی تو کوئی نہ کوئی ریکارڈ ضرور مل جائے گا، یامین نے سوچتے ہوئے کہا۔ جلیل سر ہلاتا ہوا باہر نکلا۔ یامین نے فون اٹھایا اور حاذق کو کال کی۔ وہ کافی حد تک اسے حشاش پشاش محسوس ہوا۔ ٹھیک ہے، تم آرام کرو، بعد میں بات کرتا ہوں۔ موبائل پہ کشش کی کال آتی دیکھ اس نے حاذق کو اللہ حافظ کہا اور کشش کی کال اٹینڈ کی۔ میرے معزز اور پیارے ہسبینڈ، ہم نے آج شاپنگ پہ جانا ہے، تو کیا ہم جا سکتے ہیں؟ بہت میٹھی آواز کان سے ٹکرائی۔ یامین نے چیئر کے ساتھ سکون سے ٹیک لگائی۔ اچھا، یہ ہم میں کون کون شامل ہیں؟ بہت گہری مسکراہٹ سے پوچھا۔ میں، کرن اور سمیر، اور بعد میں ایڈوکیٹ داور بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، بہت مؤدبانہ انداز میں کہا۔ اگر یہ عام سا بندہ بھی آپ کو جوائن کرنا چاہے تو؟ بہت دل سے اس نے کشش سے پوچھا۔ نہ جانے کیوں وہ اسے بہت عزیز ہوتی جا رہی تھی، یا اس رشتے کا اثر تھا کہ وہ اس کی ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا، لیکن بس اتنا جانتا تھا کہ وہ اس کے لیے بہت اہم ہے۔ تو وہ شامل ماضی، حال، مستقبل سب ہی ہیں، ان کی جیب سے ہی جو نکلنا ہے۔ کہتے ہوئے بے زبان پھسلی تو دانتوں کے نیچے دبائی۔ تو یہ ارادہ ہے میڈم کا؟ کونیاں ٹیبل پہ لگاتے وہ آگے کو ہوتا ہوا بیٹھا کہ دروازہ کھلا اور ایک شانے بے نیازی سے اندر داخل ہوئی۔ یامین کے ماتھے پہ بل پڑے۔ میں بعد میں بات کرتا ہوں، کشش سے کہتا وہ کال کاٹ گیا اور آنے والی کی چہرے پہ کرخت بھری ایک نظر ڈالی جو بہت مطمئن انداز میں کھڑی تھی۔ کیا ہوا؟ کیا کہا یامین بھائی نے؟ سمیر نے اس امید پہ پوچھا کہ شاید نہ کر دیں، کیونکہ وہ ان لڑکیوں کی شاپنگ سے سخت اکتا جاتا تھا جو پوری مارکیٹ میں گھوم آتی تھیں اور لیتی کچھ بھی نہ تھیں۔ ظاہری بات ہے، نہ تو وہ مجھے کر ہی نہیں سکتے۔ فرضی کالر جھاڑے۔
کرن کے ساتھ ہائی فائی کیا۔ نہیں، سمیر نے سر گرایا۔ دادا جی نے ہی اجازت دی تھی شاپنگ پہ جانے کی۔ 2 گارڈز ان کے ساتھ تو تھے لیکن سمیر کو بھی ساتھ جانا تھا، اور خاص یامین کی پرمیشن کے بعد۔ اب وہ تینوں گاڑی میں بیٹھے شاپنگ مال کا رخ کر چکے تھے۔ آپ ویسے ہی کم بولتی ہیں یا میرے ساتھ آپ بولنے سے جھجک رہی ہیں؟ عادل اور وہ شاپنگ کر کے ایک ریسٹورینٹ میں بیٹھے تھے۔ کافی کا آرڈر دیتے ہوئے عائشہ کی غیر معمولی خاموشی سے اکتا کے بولا، نہیں تو ایسی کوئی بات نہیں۔ عائشہ دھیمے لہجے میں بولی۔ وہ سامنے بیٹھے شخص کو اپنی زندگی میں کبھی بھی ایگزسٹ نہیں کر پا رہی تھی۔ کوئی پریشانی ہے آپ کو کیا؟ عادل کو وہ الجھی ہوئی سی محسوس ہوئی۔ عائشہ نے ایک گہرا سانس خارج کیا۔ ایسا کچھ نہیں، بس طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، عائشہ نے بہانہ بنایا۔ او گاڈ، تم دونوں کی شاپنگ اللہ ہی بچائے۔ مہربانی کر کے اگلی بار اپنے اپنے شوہروں کے ساتھ جانا، مجھے بخش دینا۔ سمیر نے ڈھیر ساری شاپنگ بیگز سائڈ پہ رکھتے ہوئے دہائی دی۔ لو، ہر بار تمہارا یہ گلہ ہوتا ہے، کچھ لیتی نہیں، بس خوار کرتی ہیں۔ آج میں نے لے لیا تب بھی تمہاری دہائی ہے۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے، مرد کسی حالت میں خوش نہیں ہو سکتا۔ کشش نے اس کو برا منہ بناتے ہوئے کہا کہ نظر اچانک عائشہ پہ جا ٹھہری۔ ارے یہ تو اپنی ذائچہ ہے، یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ ہم کلامی وہ دھیرے سے بولی۔ کون؟ کس کو دیکھ لیا؟ کرن نے اس کی آنکھوں کی سیدھ میں دیکھا۔ یار آرڈر کرو، سمیر اکتایا ہوا تھا۔ وہ بھوک بے تحاشا لگی ہوئی تھی۔ موبائل یوز کرتے ہوئے وہ جھنجھلاتے ہوئے بولا، تم لوگ آرڈر کرو، میں بس 5 منٹ میں آئی۔ فوراً وہاں سے اٹھتی وہ عائشہ کی ٹیبل کی جانب بڑھی۔ ہائے عائشہ، واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز۔ بہت گرم جوشی سے وہ جا کے بولی۔ عائشہ اسے دیکھتی اٹھتی اس سے ملی۔ اسے بھی کشش بہت اچھے سے یاد تھی۔ الحمدللہ، تم کیسی ہو؟ عائشہ خوش دلی سے بولی، جسے عادل نے بہت محسوس کیا۔ ایک دم سے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ کو وہ اگنور نہ کر سکا۔ کڈنیپنگ کے بعد آج ہی ملے ہیں ہم، ہے نا؟ بے اختیار کہتے وہ عائشہ کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے کر گئی۔ ایکسکیوز می، کون سی کڈنیپنگ؟ عادل نے مڑتے ہوئے کشش کو دیکھتے حیرت سے پوچھا۔ کشش، میٹ، ہی از عادل، مائی فیانسی۔ عائشہ نے فوراً تعارف کروایا کہ کشش اپنی زبان کو بریک لگائے۔ او ہیلو مسٹر بادل، کیسے ہیں آپ؟ کشش نے بہت مؤدبانہ انداز میں پوچھا۔ بادل؟ عادل کے ماتھے پہ بل چڑھے۔ عائشہ نے منہ پھیر لیا۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ اس وقت صرف کشش کی بدولت ہی آئی تھی۔ عائشہ، اگر ایک دن پہلے ہی ملاقات ہو جاتی تو کیا ہی ہوتا، میں تمہیں اپنی رخصتی پہ ضرور بلاتی۔ یار کانٹیکٹ نمبر تو دو اپنا، اتنی اچھی دوستی ہو گئی ہے ہماری اور نمبر تک نہیں ایک دوسرے کے پاس۔ کشش نے اپنا فون سامنے کرتے اس کا نمبر مانگا تو عائشہ اسے نمبر نوٹ کروانے لگی۔ یہ میں نے مس کال دی ہے، میرا نمبر سیو کر لینا۔ کشش، اسی ہفتے شادی ہے تو میں کال کروں گی، لازمی آنا۔ عائشہ کا اداس لہجہ کشش کو ٹھٹکا گیا۔ کہیں یہ وہی لڑکی تو نہیں؟ ہاں کیوں نہیں، ضرور، لیکن پرابلم ہے ایک۔ وہ دیکھ رہی ہیں دور ٹیبل پہ۔ کشش نے سمیر اور کرن کی طرف اشارہ کیا۔ انہوں نے ہائی کے لیے ہاتھ لہرایا۔ میں ان کے بنا کہیں نہیں جاتی، تو کیا ان کو بھی لے آؤں شادی پہ؟ بہت معصومیت سے پوچھا۔ اچھا، مجھے لگا آپ اپنے ہسبینڈ کے بنا کہیں نہیں جاتی۔ عادل نے بھی موقع دیکھ کے چونکا لگایا۔ نہیں، میں تو جہاں دل چاہتا ہے چلی جاتی ہوں۔ ہاں البتہ وہ میرے بنا کہیں نہیں جاتے، بہت ادا سے کہتے وہ عادل کو چپ کرا گئی۔ شور کشش، شادی پہ آپ سب آنا۔ عائشہ نے بات کو ختم کرنا چاہا۔ اوکے، انجوائے یور سیلف۔ کشش منہ بنا کے وہاں سے کرن اور سمیر کے پاس آ گئی۔ ویٹر کھانا سرو کر گیا تھا۔ اب یہ کون تھی؟ سمیر نے چاول پلیٹ میں ڈالتے ہوئے پوچھا۔ یہ ذائچہ، مطلب عائشہ، جب کڈنیپ ہوئی تھی تو ساتھ میں یہ بیچاری بھی کڈنیپ ہو گئی تھی۔ پھر کھانے کے دوران کشش نے ان کو ساری کہانی سنا ڈالی۔ او مطلب بہت بہادر ہے یہ لڑکی۔ سمیر امپریس ہوا۔ جی کوئی شک نہیں، لیکن انگیجڈ ہے۔ عائشہ نے کھیرے کا ایک ٹکڑا منہ میں ڈالتے ہوئے منہ بناتے ہوئے کہا۔ خود زیادہ ہی پیاری ہے۔ کرن نے ان پہ ایک نظر ڈالتے ہوئے کہا، جبکہ کشش کے دماغ میں حاذق ہی تھا اور اس کا پیار۔ گائز آئی تھنک وہ اس سے شادی پہ راضی نہیں ہے، وہ کسی اور سے پیار کرتی ہے۔ کشش نے آئیڈیا لگایا۔ چلو جی، گل ہی ختم۔ ویٹر بل۔ سمیر نے کہتے ویٹر کو اشارہ کیا۔ مان لو میری بات، اور وہ جس سے پیار کرتی ہے وہ کوئی اور نہیں، حاذق ہے، میری یامین کا بیسٹ فرینڈ۔ کشش نے رازداری سے کہا۔ کشش، کچھ بھی بری بات ہے، ایسے نہیں کسی پہ الزام لگاتے۔ کرن نے اسے ٹوکا۔ الزام نہیں، حقیقت ہے میری جان، دونوں ہی پیار کے مارے ہیں اور دونوں ہی ایک دوسرے سے محبت کے باوجود بھی دور ہیں۔ کشش دکھ سے بولی۔ تمہیں کیسے پتا ہے وہ لڑکی؟ کرن کو اس کے اتنے یقین سے کہنے پہ شوق ہی لگا۔ مان لو یہی ہے، کشش نے ایک آنکھ ونک کرتے ہوئے کہا۔ مجھے نہیں لگتا۔ کرن نے سوچتے ہوئے نفی کی۔ اگر میں ثابت کر دوں تو؟ کشش کی آنکھیں کسی خیال کی تحت چمکیں۔ کیا تم ایسا کیا کر سکتی ہو؟ کرن اب اس کی طرف متوجہ
ہو گئی۔ بالکل، لیکن میری ایک شرط ہے، یقین سے کہتی وہ ان دونوں کو چونکا گئی۔ کیسی شرط؟ سمیر کو کچھ گڑبڑ لگی۔ وہ میں ثابت کرنے کے بعد بتاؤں گی، فالو می، کہتے ہوئے وہ اٹھی اور ان کے قریب جانے لگی۔ وہ دونوں بھی ہونکوں کی طرح اس کے پیچھے چل دیے۔ اچھا سمیر، اب حاذق بھائی کیسے ہیں؟ بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا ہے نا ان کا بیچارے؟ ان کے قریب جاتے اونچی آواز میں سمیر سے دریافت کیا۔ وہ منہ کھولے اسے دیکھتا رہ گیا، جبکہ حاذق کے نام پہ عنائشہ کا دل بری طرح دھڑکا تھا۔ چمچ ہاتھ سے چھوٹ کے پلیٹ میں گرا تھا اور فوراً کشش کی طرف بڑھی، بنا کسی کی پرواہ کیے۔ ایکسکیوز می، بات سنیں، آپ نے کس کے ایکسیڈنٹ کا بولا؟ عنائشہ کو اپنی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اوہ ارے ہاں، آپ تو انہیں جانتی ہیں، حاذق میرے ہسبینڈ کے سب سے کلوز فرینڈ۔ بہت اترا کے کہتی وہ سب کو بھون چکا کر گئی۔ وہ ٹھیک ہیں؟ عنائشہ نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ مے بی ہی ول بی بیٹر، لیکن ایکسیڈنٹ بہت برا ہوا، بہت مشکل سے جان بچی بیچارے کی، بڑھا چڑھا کے بتاتی وہ عنائشہ کے آنسو نکلتے دیکھ چکی تھی۔ ایکسکیوز می، کہتی وہ وہاں سے بنا کسی کی پرواہ کیے باہر کی طرف نکلتی چلی گئی، جبکہ عادل منہ دیکھتا رہ گیا۔ یہ سب کیا تھا؟ بن بادل کے برسات بائے، کشش مسکراتے ہاتھ سے اسے بائے کرتی کرن اور سمیر کے ساتھ باہر نکلی۔ دیکھ لیا، باغیہ یقین، کشش نے مسکرا کے گاڑی کا دروازہ کھولتے فخر سے کہا۔ ماننا پڑے گا، کشش میڈم کی نظر باز کی نظر ہے، سمیر نے سراہا۔ اب آگے کی بات سنو۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے کرن اور سمیر دونوں کو متوجہ کیا۔ دیکھو، اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو کسی دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ کشش، ناٹ اگین پلیز۔ سمیر اس کی بات کو ایک دم سے سمجھ گیا تو گاڑی کا موڑ کاٹتے اس کی بات پہ ٹوک گیا۔ کتنے بڑے مطلب پرست ہو، اللہ ان سے بے انتہا خوش ہوتا ہے جو دوسروں کو خوشی دیتے ہیں، کشش نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کرنا کیا چاہتی ہو تم؟ کرن نے جھنجھلا کے پوچھا۔ ظاہری بات ہے، جیسے تمہیں اور داور کو ملوایا اسی طرح ان دونوں کو بھی ملوانا ہے، اور اس میں تم دونوں میری مدد کرو گے، سمجھے؟ کہتے ساتھ وہ دھمکی بھی دے گئی۔ تو ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہ گئے۔ کشش کا آرڈر تھا تو انکار کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ساحل سمندر پہ بیٹھے اس کا جی چاہا خود کو بھی ان موجوں کے حوالے کر دے۔ حاذق کو پا کے کھونا وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ بظاہر وہ بالکل چپ تھی، لیکن اس کے اندر ایک طوفان تھا۔ آج بھی اسے فیصلہ لینا تھا، ہاں، یا تو ماں باپ یا محبت، اور پھر اس پہ قائم رہنا تھا۔ اور پھر فیصلہ ہو گیا، اسے ماں باپ چاہیے تھے۔ تھکے ہارے قدموں سے اٹھتی وہ اس نے گھر کی راہ لی، لیکن کبھی واپس نہ پلٹنے کے لیے۔ ایک دھماکہ اور بوم۔ یامین کتنی دیر سے گھر آ چکا تھا، لیکن نہ ہی کشش فون اٹھا رہی تھی، نہ ہی سمیر۔ وہ حد درجے پریشان تھے۔ آواز کی بازگشت ہوتی تو وہ اور زیادہ بے چین ہو جاتا۔ گارڈز بھی ان کے ساتھ نہیں تھے۔ وہ گارڈز کو چکمہ دے کے کہاں گئے تھے کسی کو نہیں پتا تھا۔ اب بھی دوبارہ کال کرتا کہ کشش روم میں داخل ہوئی۔ یامین اسے صحیح سلامت دیکھ کے رب کا شکر ادا کرتا آگے بڑھ کے اسے گلے لگا لیا۔ کشش کے تو دل کی دنیا ہی ہل گئی۔ تھینک گاڈ تم ٹھیک ہو، وہ بے اختیار سرگوشی کے انداز سے بولا۔ آپ کو کیا ہوا؟ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ کشش کو گڑبڑ محسوس ہوئی۔ نہیں کچھ نہیں، کب سے کال کر رہا تھا، کوئی اٹھا نہیں رہا تھا، اوپر سے گارڈز بھی ساتھ نہیں گئے تھے، پریشان ہو گیا تھا میں۔ یامین نے دھیرے سے صفائی پیش کی تو وہ بس دیکھے گئی، پھر ہاتھ بڑھا کے یامین کا ماتھا چیک کیا۔ بخار تو نہیں ہے؟ ہاتھ کی بیک سائڈ یامین کے گالوں پہ ٹچ کی تو بخلایا۔ یہ آج آپ بہت بہکی بہکی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ ماتھے پہ تیوری ڈالے وہ پریشانی سے بولی۔ شادی کر کے بہک گیا ہوں، یامین نے اسے اپنے سینے سے لگایا اور معنی خیزی سے کہا۔ وہ مجھے شاور لینا ہے۔ کشش کی بولتی بند ہو گئی۔ جاؤ۔ موبائل پہ آتی کال نے یامین کا دھیان اپنی طرف کھینچا تو جھٹ سے باتھ روم گھسی۔ ایک دھماکہ اور بوم۔ دوسری طرف وہی تھی اور یامین نے دانت پیسے۔ آج تو صرف ایک جھلک تھی، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو کل کو یہ دھماکہ اصلی بھی ہو سکتا ہے۔ گاٹ اٹ۔ کال کٹ گئی۔ اب پانی سر سے اونچا ہو گیا تھا اور یامین کو پہلی فرصت میں اسے اس کے مقام تک لانا تھا۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ صبح ناشتے کی ٹیبل پہ جمیلہ بیگم کو عنائشہ کی حالت ٹھیک نہ لگی۔ جی، مختصر جواب دیا۔ کل آپ عادل کے ساتھ گئی تھیں اور پھر وہاں سے اٹھ آئیں اچانک؟ کیا ہوا تھا؟ انہوں نے جانچنے والے انداز میں پوچھا۔ عنائشہ نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ عادل اس طرح انہیں شکایت لگائے گا اسے اندازہ نہ تھا۔ ایسے مت دیکھیں، عادل آئے تھے سامان دینے جو آپ وہیں چھوڑ آئی تھیں، تب ہمیں پتہ چلا۔ انہوں نے بات کلیئر کی۔ عنائشہ نے سر جھکا لیا۔ ماما، آپی کو ہم نے فون کر کے بلایا تھا، ہمارا جوائے لینڈ کا پروگرام بن گیا تھا تو ہم نے آپی کو پک کیا۔ دانی فوراً عنائشہ کے حق میں بولا، جبکہ ہانیہ نے بھی ہاں میں ہاں ملائی۔ عنائشہ تو انہیں دیکھتی رہ گئی۔ اٹس اوکے، بٹ آپ کو عادل کو انفارم کرنا چاہیے تھا، وہ بیچارہ پریشان ہو گیا۔ اینی وے مجھے دیر ہو رہی ہے، آج آپ شام کو پارلر چلی جائیے گا، کچھ سروسز ہیں ان سے بات کر لیجیے گا، جمیلہ بیگم پیار سے کہتی اٹھیں اور شہریار صاحب کے ساتھ باہر نکلیں۔
دونوں ہی ڈاکٹر تھے اور ایک ہی ہاسپٹل میں کام کرتے تھے، جبکہ اپنا ہاسپٹل بھی تکمیل کے مرحلے میں تھا۔ آپ کو لگتا نہیں ہم کچھ جلد بازی کر رہے ہیں؟ شہریار صاحب کو عنائشہ کے چہرے پہ خوشی کی کوئی امک ڈھونڈنے سے بھی نہ ملی تھی۔ نہیں، جو نیک کام جتنی جلدی ہو جائے اچھا ہے۔ آپ کی حاذق سے بات ہوئی؟ وہ 2 دن سے گھر نہیں آ رہے۔ جمیلہ بیگم نے بات کو پلٹا، معلوم کیا تھا کام کے سلسلے میں شہر سے باہر ہیں۔ گاڑی رن وے پہ ڈالی۔ حاذق، اگر آپ نے میری بیٹی کو تکلیف پہنچائی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ آپ میری بیٹی سے کیسی محبت کرتے ہیں کہ وہ کسی اور سے ماں باپ کی خاطر شادی کے لیے تیار ہو گئی اور آپ اس کے لیے سٹینڈ نہیں لے پا رہے، اور میں اپنی بیٹی ایک ایسے انسان کو دے دوں جو اتنا بے بس ہے۔ کل کو آپ کیا ساتھ نبھاؤ گے؟ بجائے اس کے کہ اپنی محبت نبھاؤ، اس کے لیے کھڑے ہو۔ آپ منہ چھپا کے کہیں بیٹھ گئے ہیں اور میری بیٹی اتنی تکلیف میں ہے، یہ صرف اس کی نہیں آپ کی بھی آزمائش ہے۔ چلیں۔ گاڑی ہاسپٹل کے سامنے روکتے شہریار صاحب نے جمیلہ کو سوچوں سے باہر نکالا۔ جی بیگ سنبھالے وہ نیچے اتری، جبکہ اس کا دل عنائشہ میں ہی اٹکا ہوا تھا۔ آپ بہت برے ہیں یامین سکندر، کشش نے منہ بناتے ہوئے اسے کہا، جو بہت مطمئن موبائل یوز کر رہا تھا، اور گاڑی کشش کے کالج کے روڈ پہ گامزن تھی۔ وہ کالج جانا نہیں چاہتی تھی، جبکہ یامین چاہتا تھا وہ اپنی پڑھائی ہر حال میں مکمل کرے۔ شوہر شادی کے بعد اپنی بیویوں کو ہنی مون پہ لے کے جاتے ہیں، اور ایک یہ میرے ہیں کالج کے لے کے جا رہے ہیں۔ منہ بناتے آہستہ آواز میں بولی کہ کہیں ڈرائیور سن نہ لے۔ یامین نے گردن موڑ کے ایک حیرت کی نظر اس پہ ڈالی اور نفی میں سر ہلایا۔ کشش نے اپنی بات کا اثر نہ ہوتا دیکھ غصے سے رخ موڑ لیا۔ گاڑی کالج کے سامنے رکی۔ کشش منہ بناتے اترنے لگی۔ کشش، یامین نے بہت نرم لہجے میں پکارا، تو وہ پلٹی۔ واپسی پہ میں خود آؤں گا لینے، کسی کے ساتھ بھی نہیں جانا گھر، میں خود آؤں گا۔ یامین کے لہجے میں فکر تھی۔ کشش پھر بھی ایک گھوری سے نوازتے ہوئے نیچے اتر گئی۔ اس کے اترتے ہی یامین نے گارڈز کو الرٹ کیا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ گاڑی کے سامنے وہ کھڑی تھی جس کو کتنے دنوں سے ڈھونڈ رہے تھے۔ بہت دھیرے انداز میں وہ گاڑی سے اترے۔ سامنے وہ آج بھی ویسی ہی تھی، پہلے جتنی حسین، لیکن دل فریب۔ میر حیات سکندر تھک گئے ہوں گے مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے، سوچا اب خود ہی سامنے آ جاؤں۔ فریدہ فاروقی بہت اترا کے بولی، کیا چاہتی ہو اب، اور کیوں واپس آئی ہو؟ سکندر صاحب کو اس کا انداز ٹھٹکا گیا۔ ایک طائف زادی کسی سے کیا چاہے گی سوائے پیسوں کے؟ ایک آئی برو اٹھا کے وہ سکندر صاحب کو سخت زہر لگی۔ تمہیں تمہارے پیسے دیے تھے نا، میں نے جتنے کہے تھے، اس سے کہیں زیادہ دیے تھے۔ حیات صاحب نے دانت کچکچائے۔ ہاں، وہ بہت معصوم ہو نا تم، جو یہ تک نہیں جانتے کہ ایک طائف کا منہ کبھی بھی پیسوں سے نہیں بھرتا۔ تم نے جو دیے تھے وہ ختم ہو گئے، مجھے اور پیسوں کی ضرورت ہے۔ منہ ٹیڑھا کیے وہ اصل مدعے پہ آئی۔ میرے پاس ایک پھوٹی کوڑی نہیں ہے، سمجھی تم؟ غصے سے کہتے وہ واپس پلٹے۔ جانتی ہوں اچھا خاصا لاس کر چکے ہو بزنس میں، لیکن تمہارا بیٹا وہ بہت امیر ہے اور پیسوں میں کھیل رہا ہے، اس سے تو مدد مانگ ہی سکتے ہو۔ حیات صاحب کے سامنے آتے وہ مکروہ ہنسی ہنسی۔ حیات صاحب اس کا منہ دیکھتے ہی رہ گئے۔ ایسے نہ دیکھو جان، کہیں پھر سے پیار ہو گیا تو دن میں تارے گنتے رہ جاؤ گے۔ مذاق اڑایا۔ صرف 2 دن کا وقت دیتی ہوں، مجھے 1 کروڑ کی رقم چاہیے، سمجھے؟ دھمکی دینے والے انداز میں کہا۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، کچھ نہیں ملے گا اب تمہیں۔ حیات صاحب کو اچھا خاصا غصہ آ گیا۔ وہ پلٹی، دانت چبائے اور گہرا سانس خارج کیا۔ اگر اپنی فیملی کا بھلا چاہتے ہو تو ضرور دو گے، ورنہ پیسوں کے لیے میں کسی حد تک جا سکتی ہوں، یہ تم اچھے طریقے سے جانتے ہو۔ بہت سخت الفاظ میں کہتی وہ حیات صاحب کو چپ کرا گئی۔ اور ہاں، اب مجھے ڈھونڈنے کی کوشش مت کرنا، 2 دن بعد خود آؤں گی تم سے رقم لینے۔ کہتے ساتھ ہی وہ گاڑی میں بیٹھی اور ایک زن سے گاڑی بھگا لے گئی۔ حیات صاحب وہیں کھڑے رہ گئے۔ ان کا بزنس ڈوب چکا تھا اور اس وقت ان کا بال بال قرضے میں ڈوبا ہوا تھا، اوپر سے یہ عورت 1 کروڑ وہ کہاں سے لائیں گے؟ پریشانی میں وہ گاڑی پہ بیٹھے۔ حیات صاحب وہیں کھڑے رہ گئے۔ ان کا بزنس ڈوب چکا تھا اور اس وقت ان کا بال بال قرضے میں ڈوبا ہوا تھا، اوپر سے یہ عورت 1 کروڑ وہ کہاں سے لائیں گے؟ پریشانی میں وہ گاڑی پہ بیٹھے۔ اگر اسے پیسے نہ دیے تو وہ میرا گھر بکھیر دے گی۔ وہ سچائی جو اتنے عرصے سے چھپائی ہوئی تھی وہ سب کے سامنے آ جائے گی۔ گاڑی سے نکلتے ہوئے جیسے گیٹ کے اندر داخل ہوئی، حاذق سے سامنا ہو گیا۔ اس کو چوٹ آئی ہوئی تھی، ماتھے پہ بینڈیج تھی، لیکن انہوں نے لیکن آنکھوں میں اجنبیت۔ عنائشہ کا دل بری طرح دھڑکا، لیکن خود کو کمپوز کرتی وہ آگے بڑھی۔
کیسے ہیں وہ؟ کافی فریش لگی حاذق کو۔ اس کے چہرے پہ اداسی تھی، لیکن ایک الگ ہی چمک دیکھی حاذق نے۔ کیسا ہونا چاہیے؟ حاذق نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں الٹا اسی سے پوچھا۔ عنائشہ کے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا، آنکھیں پھر سے نم ہو گئیں۔ کتنا سمجھایا اس دل کو، لیکن سمجھ نہ پایا۔ بنا کچھ کہے وہ وہاں سے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ وہ اپنا حوصلہ نہیں ہارنا چاہتی تھی، اور رو کے حاذق کے سامنے وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ دکھ تب نہیں ہوتا جب لوگ نہیں سمجھتے، تکلیف تو تب ہوتی ہے جب اپنے نہیں سمجھتے۔ حاذق سر جھٹکتا باہر نکلا۔ اب منہ ٹھیک کرو گی؟ یامین اسے کالج سے پک کرتا اپنے ہی ریسٹورنٹ میں لے آیا تھا، اور اب اسے آرڈر کرنے کا کہہ رہا تھا، جبکہ وہ نخرہ کیے جا رہی تھی۔ آپ نا انتہائی کنجوس ہیں، کھانا کھلانے لائے بھی تو اپنے ہی ہوٹل میں، تاکہ پیسے بچ جائیں۔ کشش ہر بات میں اپنے مطلب کی بات نکال لیتی تھی۔ کشش میں پے کروں گا یار۔ وہ زچ آ گیا اس کی سوچ سے۔ پے کریں یا نہ کریں، دونوں صورتوں میں پیسے تو آپ کی جیب میں ہی جائیں گے، ہے نا؟ کشش کی منطق پہ یامین کا دل کیا سر پیٹ لے اپنا۔ اچھا بتاؤ کیا چاہتی ہو؟ ہار مانتے ہوئے بولا۔ ہنی مون پہ جانا ہے، بنا شرمائے جھٹ سے بول دیا کشش۔ یامین نے ادھر ادھر دیکھا، کسی نے سنا تو نہیں۔ کشش ابھی آرڈر کرو، اس بارے میں گھر جا کے بات کریں گے، یامین نے دھیرے سے کہا۔ نہیں، مجھے ابھی بتائیں، لے کے جائیں گے؟ کشش نے ضد کی۔ اچھا کہاں جانا ہے؟ یامین نے چیئر کے ساتھ ٹیک لگاتے سکون سے پوچھا۔ ناران کا غان لے چلیں، مر ہی جائیں گے۔ مجھے نا لفٹ پہ بیٹھنا ہے، اور پیرا گلائڈنگ بھی کرنی ہے۔ مجھے پہاڑ بھی سر کرنا ہے، موئنجودڑو اور ہڑپہ کے جنگلات میں بھی جانا ہے، اور بس۔ یامین نے ٹوکا۔ اسے لگا کشش اس کے صبر کا امتحان لے رہی ہے۔ کیا ہوا؟ کشش نے حیرت سے پوچھا۔ ٹھیک ہے، جہاں کہو گی وہیں لے جاؤں گا، اب آرڈر کرو پلیز، یامین نے ہار مانتے ہوئے کہا۔ کشش نے اب مزے سے آرڈر کیا۔ یامین اس کے چہرے پہ معصوم مسکراہٹ دیکھ کے کسی اندر تک پرسکون ہو رہا تھا۔ عنائشہ کی مہندی کا فنکشن گھر پہ ہی تھا، اور کشش سمیر اور کرن کے ساتھ وہاں پہنچی ہوئی تھی اور ساری انفارمیشن اکٹھی کر رہی تھی۔ حاذق آج وہاں نہ تھا، وہ آج ہوٹل پہ ہی رکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ گھر گیا تو سب کچھ بکھر جائے گا۔ وہ عنائشہ کی چاہت کے بنا کچھ نہیں کر سکتا تھا، اس کی رضامندی کے بنا وہ بے بس تھا۔ اسے چاہتا تھا، لیکن شاید وہ نہیں چاہتی تھی اسے۔ ونڈو سے باہر دیکھتا وہ رات کی تاریکی کو اپنے اندر بھی اترتا محسوس کر رہا تھا۔ کاش عنائشہ تم نے میری چاہت کے بدلے میں چاہت دے دی ہوتی تو آج ہم ایک ساتھ ہوتے۔ وہ دکھ سے آنکھیں موند گیا۔ اوکے ڈن، اب سے پلان پہ کام شروع۔ کشش نے ٹی وی لاؤنج میں کھڑے سمیر اور کرن سے ساری انفارمیشن ڈسکس کی اور آگے کی پلاننگ بھی بتائی۔ دیکھ لو کشش، کہیں کچھ گڑبڑ نہ ہو جائے، ہم پھنس نہ جائیں۔ کچھ نہیں ہوگا، اللہ ہے نا ہمارے ساتھ، پھر گھبرانا کیسا؟ کشش نے کرن کو حوصلہ دیا۔ اوکے اب میں چلتی ہوں، یامین سکندر کہیں ادھر ہی نہ آ جائیں۔ گڈ نائٹ، لیکن صبح وقت پہ تیار رہنا تم دونوں۔ بائے۔ کشش وہاں سے انہیں ہکا بکا چھوڑ اپنے روم میں چلی گئی، جہاں یامین لیپ ٹاپ کھولے آفس ورک میں بزی تھا۔ اسے آتا دیکھ نظر انداز کیے اپنے کام میں بزی تھا۔ آپ کا اور کتنا کام ہے؟ پاس بیٹھتے سنجیدگی سے پوچھا۔ کیوں؟ بنا دیکھے مصروف انداز میں پوچھا۔ کچھ کام ہے نا مجھے آپ سے، وہ اپنی بات پہ زور دیتے ہوئے بولی۔ کیا کام ہے؟ ابھی بھی انداز مصروف تھا۔ جب کام ختم کر لیں گے تو پھر بتاؤں گی، بڑے لاڈ سے کہا۔ یامین نے اس میں کافی حد تک چینج دیکھا تھا، اور اب یامین سے پہلے کی طرح لڑتی نہ تھی، بلکہ اپنے لاڈ اٹھوانے لگی تھی، اس مان اور یقین کے ساتھ کہ وہ اسے جو بھی کہے گی وہ مانے گا۔ مسکرا کے اسے دیکھا، لیکن وہ کسی گہری سوچ میں ہی گم تھی۔ بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے آنکھیں موند گئی۔ یامین کام میں اتنا بزی رہا کہ اسے احساس ہی نہ ہوا کہ کشش نے اس سے بات کرنی تھی۔ کام ختم کر کے اس کی جانب مڑا تو اسے سوتا پایا۔ بے اختیار ہی اس پہ ٹوٹ کے پیار آیا۔ لیپ ٹاپ سائڈ پہ رکھا، ہاتھ بڑھا کے اس کے سر کو تکیے پہ رکھا، اس پہ کمفرٹر ڈالا۔ لائٹ آف کرتے وہ اسے اپنے پاس محسوس کرتا نیند کی وادیوں میں کھونے لگا۔ شادی کا فنکشن التاج ہوٹل میں ہی تھا۔ بہت بڑے پیمانے پہ تھا فنکشن۔ سارے کام حاذق کے دوست اور ہوٹل کے مینیجر نے اپنے انڈر میں کروائے تھے، جبکہ حاذق صبح سے ہی غائب تھا۔ کشش، کرن اور سمیر کی ہال میں انٹری ہوئی۔ بہت ساری نظروں نے ان تینوں ہستیوں کو بہت رشک سے دیکھا، ایک سے بڑھ کے ایک تھے، اور چال ڈھال ہی کچھ الگ تھے۔ سارے ہمیں کیسے آنکھیں پھاڑ کے دیکھ رہے ہیں، جیسے ہم شادی اٹینڈ کرنے آئے ہیں، جبکہ ہم تو کرن کو کشش نے ٹوکا۔
دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ ایک ٹیبل پہ وہ دونوں بیٹھیں جبکہ سمیر وہاں سے جینٹس کی جانب چلا گیا، لیکن جاتے جاتے کسی سے بہت زور کی ٹکر لگی۔ اندھے ہو کیا دیکھ کے نہیں چل سکتے؟ سمیر کا اپنا سر گھوم گیا، لیکن سامنے والے کی تیکھی زبان کا مزہ ضرور چکھا۔ ایکسکیوز می، آپ ٹکرائے ہیں مجھ سے؟ سمیر نے ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے اس چھوٹی سی تیکھی مرچی کو دیکھا۔ اچھا، کوئی ثبوت ہے کیا؟ ہانیہ نے بہت پرسکون انداز میں پوچھا۔ سمیر کو لگا کشش کی کاربن کاپی کھڑی ہو اس کے سامنے۔ دل نے اچانک سے ایک بیٹ مس کی اور بے اختیار ہاتھ پہ آ گیا۔ یو آر سو سویٹ، سمیر نے بے اختیار کہا تو ہانیہ بلش کرنے لگی۔ پہلی بار اس طرح کسی نے اس کی تعریف کی اور اس احساس سے تو بالکل ناآشنا تھی۔ پاگل، ایک گھوری سے نوازتی وہ وہاں سے ہٹ گئی، جبکہ سمیر کی نظریں ایک لمحے کو بھی پھر اس پہ نہ ہٹیں۔ کشش اور کرن عائشہ سے برائڈل روم میں مل کے واپس آئیں تو کشش کی نظر سمیر پہ پڑی، جس کی نظروں کے فوکس پہ کوئی لڑکی تھی۔ دانت پیستی وہ اس تک گئی۔ سمیر، ہم یہاں شادی انجوائے کرنے نہیں آئے بلکہ شادی رکوانے آئے ہیں، اور مہربانی کر کے لڑکیوں کو تاڑنا بند کرو۔ کشش نے کمر پہ ہاتھ رکھ کے سمیر کو سختی سے جھٹکا۔ اللہ کا خوف کرو یار، میں نے کبھی تاڑا ہے کسی کو؟ سمیر کا تو اچھا خاصا دماغ گھوما۔ وہ جو لڑکی ہے، کیوں گھور رہے ہو اسے؟ کڑے تیوروں سے پوچھا۔ وہ مجھ سے ٹکرائی تھی خود، میں نہیں، سمیر نے صفائی دی۔ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں اس کے ساتھ جو لڑکا کھڑا ہے وہ کون ہے، سوچنے والے انداز میں بولا۔ بھائی ہے اس کا، کشش نے اسے مزے سے انفارم کیا۔ سچی؟ سمیر خوش ہوا۔ سمیر باز آ جاؤ، ایج دیکھو اس کی، 15-16 سال کی ہوگی وہ۔ کشش نے اسے شرمندہ کرنا چاہا۔ تو میں کون سا بھی رشتہ لے کے جا رہا ہوں، سمیر نے بھی دبے دبے انداز میں کہا۔ ایک بار یہ شادی والا کام ہو جائے پھر تمہارا بندوبست کرتی ہوں، کشش نے دل ہی دل میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ اپنی تو کروا لی شادی، باقیوں کے ملن کا بھی اچھا خاصا بندوبست کر رہی ہو، میں تمہیں نظر نہیں آتا، سمیر نے گلہ کیا۔ اب کام کی بات کریں، کشش نے ایک آئی برو اچکاتے ہوئے پوچھا۔ سمیر نے گہرا سانس خارج کیا۔ دیکھو یار، شادی رکوانی ہے تو پلان بھی تو ہوگا نا، وہ بتاؤ۔ سمیر اس کی طرف مکمل گھوما۔ دل کو گویا سکون آ گیا تھا کہ جس پہ اس کا دل آیا تھا وہ سنگل ہے۔ کان ادھر کرو، دھیرے سے کہا۔ نہیں کاٹو گی؟ سمیر نے دونوں کان چھپائے۔ کشش نے دانت پیستے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر سائڈ پہ لے گئی۔ یہ سب ہانیہ کی نظروں نے بھی دیکھا اور ایک جیلس پن کا احساس ہو گیا۔ ہاں بولو، سمیر نے فوراً کہا۔ پلان ہے، دلہا کڈنیپ کرنا ہے، سرگوشی والے انداز میں کہا۔ کیا؟ سمیر دنگ رہ گیا۔ وہ کشش تھی، کچھ بھی سوچ سکتی تھی، کچھ بھی کر سکتی تھی۔ جو کہا ہے وہی کرنا ہے، سمجھے؟ دلہا ابھی پہنچا نہیں، یہ انفارمیشن لے لے، وہ جس راستے سے آ رہے ہیں وہیں سے کڈنیپ کرنا ہے، کشش نے فوراً کہا۔ تم خود بھی پھنسو گی اور مجھے بھی پھنساؤ گی، یہ امین بھائی کو پتہ چلا تو دونوں کو جان سے مار ڈالیں گے۔ میں تو ان کی جان ہوں تو مجھے کچھ بھی نہیں کہیں گے، البتہ تمہارا کچھ کہا نہیں جا سکتا، کشش نے اسے مسکراتے ہوئے ڈرایا۔ میں نہیں جا رہا، سمیر نے بھی ہری جھنڈی لہرائی۔ تم تو کیا، تمہارے اچھے بھی جائیں گے، چلو۔ کھینچ کے ساتھ لیے وہ باہر آئی۔ دونوں گاڑی میں بیٹھے جہاں سمیر کا ڈر حاوی ہو رہا تھا، کشش کا اطمینان قابل دید تھا۔ واہ کشش، پہلے دلہن بنی خود کڈنیپ ہوئی تھی، آج دلہا کڈنیپ کرنے جا رہی ہو، کیا قسمت پائی ہے، میری بھی پوری لائف ہی ایڈونچر ہے، دل ہی دل میں سوچتی وہ زیر لب مسکرائی۔ حاذق بیٹا، کہاں ہیں آپ جانتے ہیں اس وقت آپ کو یہاں ہونا چاہیے تھا۔ شہریار صاحب کو حاذق کا وہاں نہ ہونا سخت کھٹکا تھا۔ بابا، سیکنڈ برانچ میں ہوں، وہاں کام بہت زیادہ ہے۔ مین برانچ میں؟ وہاں یامین ہے، وہ سب دیکھ لے گا، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ ساحل سمندر بیٹھے وہ ان سے جھوٹ ہی بول رہا تھا۔ حاذق، آپ میرے بیٹے ہیں اور میں چاہتا ہوں اس لمحے آپ میرے ساتھ ہوں، انہوں نے بہت مان سے کہا۔ کچھ پل خاموشی کی نظر ہو گئے۔ بیٹا، باپ کو سب سے زیادہ بیٹے کی ضرورت ہوتی ہے، امید کرتا ہوں زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ شہریار صاحب نے کال بند کر دی۔ وہ اب بھی خاموش نظروں سے ان موجوں کو اٹکیلیاں کرتے دیکھ رہا تھا۔ اسے لگا آج حقیقتاً خود کو کھو دے گا۔ اس کا دل اس کے کیسے ایک بے وفا لڑکی کو اپنے لیے چنا، کیوں وہ پہچان نہ کر سکا، بس یہی دکھ اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ وہ وہاں نہیں جا سکتا تھا، اس کا وہاں جانا انہی کے حق میں برا تھا، اور وہ وہاں جا کے اپنا صبر کھو کے کوئی تماشا نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے شہریار صاحب کی ناراضگی کو ہی افورڈ کر سکتا تھا۔ وہیں بیٹھا گزرے لمحوں میں جی رہا تھا۔ یہ کیسی محبت تھی جو ملی بھی تو پھر سے کھونے کے لیے، کاش وہ ملتی ہی نہ، وہ مل کے پھر سے کھو گئی تھی۔ آنکھ سے ایک آنسو جھلکا اور لبوں پہ زخمی مسکراہٹ۔ وہ تو کہتا تھا اسے بہت سی دعائیں آتی ہیں، کیا بچھڑ کر پھر سے ملنے کی دعا اسے یاد نہیں؟
آئینے میں خود کو دلہن کے روپ میں دیکھتی اس کا دل بس حاذق کو ہی پکارے جا رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اسے یاد کرے، لیکن دل اس کی سن کب رہا تھا۔ وہ تو بے لگام اسی کے نام پہ دھڑکے جا رہا تھا، اسی کے لیے تڑپا جا رہا تھا۔ اے اللہ کوئی معجزہ کر دے، میرا دل بدل دے یا اسے میرا کر دے۔ وہ بس اللہ سے دعائیں مانگ رہی تھی کہ کچھ ہی دیر میں اس کا عادل سے نکاح تھا اور وہ خود کو بے بس پا رہی تھی۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی لیکن آنسو بہے جا رہے تھے۔ جمیلہ بیگم بھی آج اس سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھیں۔ انہیں لگا کہیں نہ کہیں وہ اپنی بیٹی کے ساتھ غلط کر گئی ہیں۔ شاید اگر وہ اس سے اس کی پسند پوچھ لیتی تو آج وہ خوش ہوتی۔ میں اس کی ماں ہو کے اس سے محبت کا دعویٰ کرنے کے باوجود میں اسے دکھ دے گئی، جبکہ شہریار نے اتنی جلدی اس کے چہرے کی بے رونقی دیکھ لی۔ میں کیوں نہ سمجھ پائی، اف میرے اللہ، میں کیسا امتحان لینے جا رہی ہوں اپنی ہی اولاد سے۔ جمیلہ بیگم اپنے ہی ضمیر کی عدالت میں آج کھڑی خود کو قصوروار ٹھہرا رہی تھی۔ عنائشہ کے پاس وہ ڈھیلے قدموں سے گئیں۔ کیا ہوا مما، آپ اتنی چپ کیوں ہیں؟ اپنے دل کو ایک طرف کرتے اپنی ماں سے پوچھا۔ عنائشہ میری بچی، میں نے آپ کے بھلے کے لیے سب کیا، لیکن آپ کے چہرے پہ کوئی خوشی کی رمق نہ دیکھتے مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں جلد بازی وہ رو دیں۔ نہیں مما پلیز روئیں مت، ایسا کچھ نہیں، میں خوش ہوں، آپ کا ہر فیصلہ میری سر آنکھوں پہ۔ عنائشہ نے ماں کو گلے لگایا۔ وہ اپنی ایک ماں کو تو کھو چکی تھی لیکن ان کو نہیں کھونا چاہتی تھی۔ آپ پلیز کوئی ٹینشن نہ لیں، عنائشہ نے مسکراتے ہوئے انہیں کہا اور مطمئن کیا، جبکہ دل زور زور سے ایک ہی دہائی دے رہا تھا، اپنے دل کے اس مکین کا نام بتا دے۔ لیکن شاید جمیلہ بیگم نے پوچھنے میں دیر کر دی تھی اور عنائشہ اب چاہ کے بھی کچھ بول نہیں سکتی تھی۔ بارات آ گئی ہے، کچھ لڑکیوں نے اندر آ کے کہا تو عنائشہ کو لگا اس کا دل کسی نے نکال باہر کیا ہو۔ اس کو سانس لینا دشوار ہو گیا تھا، لیکن اس نے کچھ ظاہر نہ ہونے دیا۔ جمیلہ بیگم اس کے ہاتھ چومتی باہر نکلی۔ جہاں عادل کی مما سے ملتی وہیں مہمانوں کو ویلکم کرنے لگیں۔ یہ عادل ابھی تک کیوں نہیں پہنچا؟ عادل کی مما نے بھتیجے سے پوچھا۔ آنٹی ان کی گاڑی ٹریفک میں پھنس گئی تھی، کچھ دیر میں پہنچ جائیں گے، سعد نے مطمئن کیا، تو وہ سر ہلاتی مہمانوں کی طرف بڑھ گئیں۔ ان کی گاڑی کو سمیر اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ مل کے پلان بناتا سنسان علاقے میں لے آیا۔ اب ان کی گاڑی کے رکتے ہی انہوں نے ان کی گاڑی کے ٹائرز کی ہوا نکال دی۔ یہ کیسے ہو گیا؟ عادل کے ساتھ اس کے 2 دوست اور تھے اور ایک ڈرائیور بھی۔ میں چیک کرتا ہوں، ڈرائیور باہر نکلا۔ چیک کیا سر، گاڑی کے سارے ٹائر پنکچر ہو گئے ہیں، پریشانی سے بتایا۔ لو اب اس سنسان جگہ پہ کیا کریں؟ عادل نے پھول ملانا چاہا کہ ایک گاڑی ان کی جانب بڑھی۔ وہ سمیر کا کوئی دوست تھا۔ ہیلو، اینی پرابلم؟ بہت مہذب انداز میں پوچھا تو انہوں نے سارا مسئلہ بتایا۔ اچھا آپ آ جائیں، میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں، اس نے آفر کی تو وہ تینوں ساتھ ہو لیے۔ ڈرائیور وہیں گاڑی کے ساتھ رک گیا۔ کچھ دور جا کے گاڑی بند پڑ گئی۔ اب اسے کیا ہوا؟ عادل زچ آ گیا۔ وہ گاڑی چلتے چلتے رک جاتی ہے، اکثر ایسا ہو جاتا ہے، پھر گاڑی کو دھکا لگانا پڑتا ہے، آپ پلیز ذرا دھکا لگا دیں گے؟ اس شخص نے بہت محبت اور منت سے کہا۔ عادل نے ان دونوں کو اشارہ کیا کہ وہ جا کے دھکا لگائیں۔ جیسے ہی وہ دونوں نکلے، سمیر اور اس کا ایک دوست نقاب کیے گاڑی میں بیٹھے اور گاڑی کو زن سے بھگا لے گئے اور وہ سب اس منہ دیکھتے رہ گئے۔ یہ کیا تھا؟ قمر نے حیرت سے کہا۔ دلہا کڈنیپ ہو گیا، بلال نے منہ بنایا۔ لیکن ایسے کیسے؟ اور کوئی ہمارا یقین نہیں کرے گا کیونکہ عادل ہمارے ساتھ تھا، کسے کہیں؟ فون بھی نہیں ہے، وہ بھی وہیں رہ گیا گاڑی میں۔ قمر نے سر کو ہاتھ مارا۔ بس گئے کام سے، اب یہاں سے نکلیں گے کیسے؟ بلال کو الگ ہی اپنی فکر ستائی۔ سرمد سارے انتظام اچھے سے ہونے چاہیے، کسی چیز کی کوئی کمی نہ رہے۔ یہ سمجھو گھر کی شادی ہے، اس لیے ہر چیز پرفیکٹ ہونی چاہیے۔ یامین نے ہدایات دیں تو سرمد نے اس بات میں سر ہلایا۔ باہر نکلا، یامین کشش کو کال کرنے لگا لیکن اس نے کال اٹینڈ نہ کی۔ اسے مزید کال کی کرتا کہ اس کی میٹنگ سٹارٹ ہو گئی۔ گارڈز ہر وقت چوکنا تھے، اس لیے مطمئن میٹنگ اٹینڈ کرنے چلا گیا، جبکہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کشش ہے۔ گارڈز کو چکمہ دے کے نکلنا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا جو وہ کھیل چکی تھی۔ ہاں کدھر ہے وہ نمونہ؟ کشش نے سمیر سے پوچھا۔ وہ ہاں کرسی کے ساتھ باندھے عادل کی طرف اشارہ کیا۔ اس کی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی تھی اور منہ پہ ٹیپ۔ چلو اب اس کا حساب کرتے ہیں۔ کشش 2 ہاتھ آگے اس کی طرف بڑھی۔ وہ سنسان علاقے میں کسی کچے گھر میں موجود تھے جہاں کوئی دور دور تک زیرو نہ تھی سوائے ان کے۔ مسٹر عادل کیسا لگ رہا ہے یہاں؟ سمیر نے کشش کے بتائے ہوئے الفاظ اونچی لیکن کرخت الفاظ میں بولے۔ یہ بول کوئی کیوں نہیں رہا؟ سمیر نے سوچنے والے انداز میں کہا۔ کشش نے اس کے سر پہ چپت رسید کی۔ منہ سے ٹیپ اتارو گے تو وہ بولے گا نا؟ کشش نے اس کے کان میں سرگوشی کے انداز میں کہا۔ سمیر نے اس کے منہ سے ٹیپ اتاری۔ کون ہو تم لوگ اور کیوں کڈنیپ کیا ہے مجھے؟ عادل نے منہ کھلتے ہی پوچھا۔
سمیر نے کشش کی طرف دیکھا۔ اس سے کہو اگر جان پیاری ہے تو جیسا ہم کہیں گے ویسا کرنا پڑے گا ورنہ گولی اندر بھیجا باہر۔ کشش نے اس کے کان میں کہا۔ مسٹر عادل جیسا کہا جائے ویسا کرو ورنہ بھیجا اندر گولی باہر۔ سمیر جلدی میں کچھ غلط کہہ گیا۔ کشش نے سر پہ ہاتھ مارا۔ گولی اندر اور تمہارا بھیجا باہر۔ سمیر نے فوراً تصحیح کی۔ کیا چاہتے ہو؟ عادل نے فوراً پوچھا۔ کشش پھر سمیر کے کان میں کچھ بولی۔ تمہیں فون کرنا پڑے گا اپنے باپ کو کہ تم یہ شادی نہیں کر سکتے، تم کسی اور سے پیار کرتے ہو۔ اس بار سمیر نے ہر لفظ صحیح ادا کیا۔ اور میں ایسا کیوں کروں گا؟ عادل نے تیکھے انداز میں پوچھا۔ اپنی جان کی سلامتی کے لیے۔ اور کس لیے؟ سمیر نے بھی اسی انداز میں کہا۔ کچھ پل یوں ہی خاموشی میں گزر گئے۔ میں ایسا کچھ نہیں کرنے والا۔ تمہیں مارنا ہے تو مار دو۔ عادل نے انہیں اپنا فیصلہ سنایا۔ کشش نے ایک گولی سے اسے نوازا اور سمیر کے کان میں پھر سے آرڈر دیا۔ جان تمہاری نہیں تمہارے باپ کی جائے گی۔ میرے شوٹر کے نشانے پہ ہے۔ وقت نہیں زیادہ سوچو۔ اپنے آپ سے نہ صحیح اپنے باپ سے تو پیار کرتے ہو نا؟ عادل نے اس کے پاس ہوتے ہوئے کہا۔ تیر اس بار نشانے پہ لگا تھا۔ نو وے، خبردار جو میرے باپ کو کچھ بھی کہا تو جان لے لوں گا میں تمہاری۔ عادل جھٹپٹایا۔ کشش اور سمیر نے ایک دوسرے کو وکٹری کا سائن دیا۔ باپ کی زندگی اور موت تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اگر تم فون نہیں کرو گے تو میرا فون جائے گا اور تمہارے گھر میں صف ماتم بچھ جائے گا۔ سمیر نے اسے مکمل پھنسایا اور سوچ میں پڑتا کتنی بار اپنے ہاتھ کھولنے کی ناکام کوشش کر چکا تھا لیکن اس کے پاس ان کی بات ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ عادل کو ہار ماننا پڑی۔ اگر ذرا بھی ہوشیاری کی فون اسی وقت بند ہوگا اور تمہارا باپ اللہ کو پیارا ہو جائے گا، یاد رکھنا۔ وارن کرتے سمیر نے اسی کے فون سے اس کے باپ کا نمبر ملایا جو پہلی کال پہ ہی اٹھا لیا گیا۔ عادل کہاں ہو بیٹا؟ نکاح کا وقت ہو گیا ہے، آپ ابھی تک پہنچے نہیں؟ رفاقت صاحب پریشانی سے بولے۔ بابا میری بات سنیں، میں یہ شادی نہیں کر سکتا، آپ پلیز انہیں منع کر دیں۔ عادل کا دل بری طرح ٹوٹا ہوا تھا۔ کیا کہہ رہے ہو عادل؟ بارات پہنچ چکی اور تم؟ رفاقت صاحب مارے پریشانی کے بول نہ پائے۔ بابا میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں اور اسی سے شادی کروں گا، آپ پلیز بارات واپس لے جائیں۔ مزید کچھ اور کہتا یا سنتا سمیر نے کال کاٹ دی۔ ہمارا کام ہو گیا، سمیر نے کشش کے کان میں دھیرے سے کہا۔ بس پارٹنر اب وہاں تھوڑا تماشا لگے گا لیکن حاذق ہیرو بن کے عنائشہ کو اپنا لے گا۔ مائنڈ بلوئنگ آف می۔ دونوں باہر آ چکے تھے اور خوشی سے باتیں کرنے لگے۔ اب اسے کب تک پکڑے رکھیں؟ سمیر کو واپس ہانیہ سے ملنے کی خواہش جاگی۔ حاذق کے نکاح تک، کشش نے کہتے کرن کو فون ملایا جو 2-3 کالز کے بعد ہی اٹھا لیا گیا۔ کیا سچویشن ہے؟ فوراً پوچھا۔ یارا بہت شور ہو رہا ہے، انکل اور آنٹی بہت پریشان اور غصے میں بھی، دلہا آیا نہیں اور کہا جا رہا ہے کہ بارات واپس جائے گی۔ کرن نے ایک سائڈ پہ ہوتے انفارم کیا۔ ہم اور حاذق، اور وہ کدھر ہیں؟ کشش کے ماتھے پہ تیوری چڑھی۔ وہ تو نظر نہیں آ رہے۔ کرن نے پورے حال میں نظر دوڑائی۔ ٹھیک ہے، جیسے ہی حاذق پہنچے مجھے انفارم کرو، کہتے ہی کشش نے فون کاٹا۔ شادی حال میں چائے مگوئیاں شروع ہو چکی تھیں۔ کسی نے لڑکے کو برا نہ کہا، سبھی نے لڑکی میں ہی عیب تلاش کیے۔ ضرور لڑکی ہی صحیح نہ ہوگی، بروقت پتہ چلا ہوگا لڑکا شادی سے انکار کر گیا، ورنہ کسی اور میں انٹرسٹڈ ہوتا تو پہلے ہی حامی نہ بھرتا۔ غرض جتنے منہ اتنی باتیں۔ عنائشہ تک بھی خبر پہنچ گئی تھی، وہ تو سکتے میں تھی، ایسا نصیب تھا اس کا، مل گیا۔ کشش نے صبح ہی یامین کے موبائل سے حاذق کا نمبر نکال لیا تھا اور اب اسے کال کر رہی تھی۔ کافی دیر بعد حاذق نے کال اٹھائی۔ ان نون نمبر دیکھ کر وہ چونکا۔ ہیلو؟ کیا ہیلو؟ آپ کو کوئی احساس ہے وہاں آپ کی محبت کو؟ آپ کی ضرورت ہے اور آپ نہ جانے کہاں چھپے بیٹھے ہیں؟ کشش چھوٹتے ہی فوراً سے بولی۔ حاذق نے حیرت سے موبائل کو دیکھا۔ کیا مطلب؟ کون؟ ماتھے پہ تیوری پڑی۔ عنائشہ کی بات کر رہی ہوں، فوراً پہنچو، اس وقت وہ بہت مشکل میں ہے اور اپنی محبت کی آزمائش دیں آج آپ، جائیں فوراً۔ آرڈر لگاتی اس نے کال کاٹی۔ حد ہے بھئی، وہاں اتنی ایمرجنسی ہو گئی اور یہ مجنوں بنے پتہ نہیں کدھر چھپ کے بیٹھے ہیں۔ کشش نے اپنی رائے کا اظہار کیا اور وہیں سمیر کے پاس بیٹھی جو موبائل پہ گیم کھیل رہا تھا۔ چلو میں بھی کھیلوں گی، مجھے بھی ایڈ کرو۔ اسٹیک مین پارٹی ان کی فیورٹ گیم تھی اور وہ ہر وقت کھیلنے کو تیار رہتے تھے اور لڑائی الگ، بے ایمانی الگ کرتے تھے۔ کسے ڈھونڈ رہی ہو؟ داور کی اچانک آمد پہ کرن سٹ پٹائی۔ آپ یہاں؟ کیوں، کیا ہوا؟ بھائی کا ہوٹل ہے، میں کبھی بھی یہاں آ سکتا ہوں۔ داور نے سینے پہ ہاتھ باندھتے پیار بھری نظریں کرن پہ ٹھکائیں۔ کرن نے شرماتے سر جھکا لیا۔ یہ دونوں افلاطون کدھر ہیں؟ داور کو فوراً کشش اور سمیر کی کمی محسوس ہوئی۔ وہ کرن نے داور کے آگے جھوٹ نہ بولا۔ داور نے اسے شک کی نظر سے دیکھا تو کرن نے اسے سب بتا دیا اور وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ یہ کب سدھریں گے؟ داور کو ان کی فکر ہوئی۔ کرن خاموش ہی رہی۔ دوسری طرف بارات واپس جانے کی تیاری ہو رہی تھی۔ اتنے میں کشش کا فون پھر سے آیا۔
ہاں بولو، کیا سچویشن ہے؟ کشش نے بے صبری سے پوچھا۔ داور آ گئے ہیں، کرن نے دھیرے سے کہا تو کشش نے دانت کھچکھچائے۔ تمہیں حاذق کا پوچھا ہے، اس کا بتاؤ۔ داور پہ ہی نظریں ٹکائے رکھنا، کشش نے اسے جھڑکا۔ آ گئے ہیں حاذق بھائی، کرن خوشی سے بولی۔ اب ان دونوں کا نکاح ہو جائے گا تو مجھے فوراً انفارم کرو تاکہ یہاں سے نکلیں ہم دونوں۔ کشش نے فون بند کیا۔ شکر اللہ کا مجنوں پہنچ گیا، کشش نے سمیر سے کہا۔ یار میں بہت بور ہو رہا ہوں۔ سمیر اکتا گیا۔ اس کے دو دوست جنہوں نے اس کی مدد کی وہ بھی باہر ہی بیٹھے تھے۔ آہا، ان کا نکاح ہوتے ہی نکلتے ہیں، کشش نے اس کی ڈھارس بڑھائی۔ یہ بارات کیوں واپس؟ کیا ہوا بابا؟ حاذق کو کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا۔ آج احساس ہو رہا ہے کہ میں ایک بیٹی کا باپ ہوں۔ حاذق عادل نے شادی سے انکار کر دیا ہے۔ شہریار صاحب ٹوٹنا نہیں چاہتے تھے لیکن حاذق کے سامنے ٹوٹ گئے۔ حاذق کو تو جیسے پیروں تلے سے کسی نے زمین کھینچ لی ہو۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ایسا کیوں؟ حاذق کو کچھ سمجھ نہ آیا۔ حاذق بارات واپس جا چکی اور اب میری بیٹی کیا ہوگا اس کا؟ لوگ تو اس سے باتیں کریں گے، کن کن کا منہ بند کریں گے ہم۔ منع کیا تھا جمیلہ کو اتنی جلدی مت کرو، لیکن انہوں نے میری بات نہیں مانی۔ وہ حاذق سے دل کا بوجھ ہلکا کر رہے تھے۔ بابا اگر آپ اجازت دیں تو میں عنائشہ سے نکاح، حاذق نے دھڑکتے دل سے کہا تو شہریار کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ بھی تو شروع سے یہی چاہتے تھے کہ آگے بڑھ کے حاذق کو گلے لگایا اور کچھ ہی دیر میں نکاح کی رسم ادا کر دی گئی۔ افسردہ ماحول ایک بار پھر سے خوشیوں سے بھر گیا، رونقیں ایک بار پھر سے دوبالا ہو گئیں، چہرے پھر سے کھل اٹھے۔ جمیلہ بیگم دل سے ان دونوں کے لیے خوش ہوئیں۔ واقعی یہ ان دونوں کے سچے جذبے تھے جو اللہ کو پسند آ گئے تھے اور اللہ نے ان کے دل کی سن لی تھی۔ ان کی قربانی کے اس انداز کو اللہ نے بہت پسند کیا تھا اور ان دونوں کی محبت سے ان کو نواز دیا تھا۔ دوسری طرف عنائشہ بت بنی بیٹھی تھی، اسے تو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ اسے یہ سب حاذق کی سازش لگ رہی تھی، لیکن فی الحال وہ ماں باپ کی وجہ سے خاموش تھی۔ رخصتی کا وقت آن پہنچا تھا۔ کرن نے کشش کو فون پہ نکاح کی خوشخبری سنائی تو اس نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ اب ہم بھی نکلتے ہیں گھر کی طرف، تم داور کے ساتھ نکلو، بس یاد رکھنا کسی کو کچھ بھی پتہ نہ چلے، خاص کر میرے ان کو۔ کشش بولتے ہوئے اٹھی اور سمیر کو چلنے کا اشارہ کیا۔ سمیر اپنے دونوں دوستوں کی طرف گیا، انہیں ہدایت دیتا وہ عادل کے پاس آیا۔ شکریہ دوست، دو پیار کرنے والوں کو ملوانے میں تمہارا اہم کردار تھا جو ہم ہمیشہ یاد رکھیں گے، سمیر نے مسکراتے ہوئے اسے کہا، جبکہ عادل کے منہ پہ ٹیپ تھی وہ دانت پیستا رہ گیا۔ یامین ابھی فری ہو کے باہر آیا تھا۔ باہر نکلتے ہی اسے کال پہ ساری انفارمیشن مل گئی تھی۔ وہ خاص آدمی اس نے اپنوں کی ہر رپورٹ حاصل کرنے کے لیے رکھا تھا اور جو انفارمیشن اسے ملی تھی اس پہ یامین کا دماغ بہت سخت گھوما تھا۔ کشش پہ بے انتہا غصہ آیا تھا، وہ عادل کو جانتا تھا، وہ جس قماش کا انسان تھا اپنے دشمن کو وہ چھوڑتا نہیں تھا۔ وہ کشش نے اس سے پنگا لے لیا تھا۔ یامین نے کشش کو کال کی، اس وقت ان کی گاڑی گھر کی طرف گامزن تھی۔ دوسری طرف داور اور کرن بھی ہال سے نکل آئے تھے۔ یہ کیوں فون کر رہے ہیں؟ کشش نے دھیرے سے کہا۔ اٹھا لو ورنہ پریشان ہوں گے، سمیر نے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے مشورہ دیا۔ نہیں، گھر پہنچ کے بات کروں گی ورنہ وہی پوچھ تاچھ شروع ہو جائے گی۔ گاڑی سگنل پہ رکی تھی اور دونوں ہی گھر پہنچنے کی جلدی تھی۔ یامین کو کشش پہ بے انتہا غصہ آیا، وہ اس کی کال نہیں اٹھا رہی تھی۔ دانت پیستا وہ سیدھا گھر کی طرف جانے کے لیے باہر نکلا۔ سارا کام مینیجر کے حوالے کرتا وہ کشش کی کلاس لینے کا آج پورا ارادہ رکھتا تھا، جبکہ حاذق کو وہ مکمل اپنے دماغ سے نکال گیا تھا کہ آج اس کا نکاح ہو گیا تھا اس کی من چاہی لڑکی کے ساتھ۔ عنائشہ کو حاذق کے روم میں پہنچا دیا گیا۔ جمیلہ بیگم اس کے لیے بہت خوش تھیں کہ بالآخر اللہ نے ان کی بیٹی کا مان رکھ لیا تھا۔ عنائشہ بیٹا، میں آپ کے لیے بہت خوش ہوں، حاذق بہت اچھا بچہ ہے، یقیناً وہ آپ کو بہت خوش رکھیں گے، بہت پیار سے کہا۔ یہ تو وقت بتائے گا کون کس کو کتنا خوش رکھے گا، عنائشہ نے دل ہی دل میں جواب دیا جبکہ لب خاموش تھے۔ آپ ریسٹ کرو، میں حاذق کو بھیجتی ہوں، ضرورت کی ہر چیز رکھوا دی ہے بیٹا، لیکن پھر بھی کسی بھی چیز کی ضرورت ہوئی تو لازمی بتانا، اپنا خیال رکھنا۔ وہ عنائشہ کا ہاتھ چومتی جا چکی تھی۔ عنائشہ نے آنکھیں بند کیے، گہرا سانس خارج کی اور اپنی جگہ سے اٹھی اور دروازے کو لاک لگا دیا۔ مسٹر حاذق، اچھے بننے کا یہ ڈرامہ آپ کو بہت مہنگا پڑنے والا ہے، دل ہی دل میں وہ اس سے مخاطب ہوئی، جبکہ دوسری طرف وہ گھر پہنچ چکے تھے لیکن داور اور کرن ابھی بھی نہیں پہنچے تھے۔ رات کافی ہو گئی تھی، سبھی سونے کے لیے اپنے روم میں جا چکے تھے، دونوں دبے پاؤں اندر داخل ہوئے۔ شکر ہے اللہ کا بچ بچا کے نکل آئے اور نکاح بھی ہو گیا، کشش نے دھیرے سے کہا، لیکن اگر کسی کو بھی پتہ چلا تو ہم کام سے گئے، سمیر نے ڈرتے ہوئے کہا۔ کون بتائے گا، تم، میں یا کوئی اور؟ کشش نے چہرہ حشاش پشاش کرتے ہوئے پوچھا۔ اتنے میں سمیر کی نظر کشش کے پیچھے کھڑے غصیلی نظروں سے دیکھتے یامین پر پڑی۔ گئے کام سے، سمیر زیر لب بولا۔ کچھ نہیں ہوتا، اب تو اللہ بھی ہم سے خوش ہوگا، دو پیار کرنے والوں کو ملوایا ہے، آخر کتنا
رسکیا کام کیا ہے ہم نے، سیدھا ہوا جہاز میں بیٹھ کے جنت میں جائیں گے۔ کشش نے ہاتھ سے ہوائی جہاز کا اشارہ کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا۔ ابھی تو جو میزائل گرنا ہے اس سے تو بچو۔ سمیر کے حلق سے الفاظ ہی نہیں نکل پا رہے تھے۔ کیا ہوا؟ تمہیں کیوں چپ لگ گئی ہے؟ کشش نے فکر سے پوچھا۔ پیچھے دیکھو، پیچھے، دبے انداز میں کہا۔ کیا ہے پیچھے؟ کچھ بھی تو نہیں۔ کشش نے سمیر کے پیچھے دیکھتے حیرت سے پوچھا تو سمیر نے سر پہ ہاتھ مارا۔ ارے میرے پیچھے نہیں یار، اپنے پیچھے دیکھو۔ سمیر زچوتا بولا۔ ہاں تو میرے پیچھے کون سا بھوت دیکھ لیا تم نے؟ ہاں، کہتے ساتھ ہی وہ مڑی، لیکن باقی کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ یامین کے چہرے پہ غصہ بآسانی سے دیکھا جا سکتا تھا۔ لو جی، ہو گئی نیکی، نیکی کر دریا میں ڈال، کشش دھیرے سے بولی۔ ہم نے گلے میں ڈال لی ہے، سمیر نے لقمہ دیا۔ اتنے میں داور اور کرن بھی اندر داخل ہوئے۔ اندر کی سچویشن دیکھ وہ بھی انہی قدمے پہ رکے۔ لگتا ہے ہم غلط وقت پہ پہنچے ہیں، داور نے یامین کا چہرہ دیکھتے دل تھام کے کہا۔ سمیر اور کشش نے گردن گھما کے اسے ایسے دیکھا جیسے کوئی الگ ہی مخلوق ہو۔ یامین نے ان چاروں کو بڑے ہال میں ایک ساتھ آنے کو کہا۔ اس کا غصہ ضبط کرنے سے چہرہ لال ہو گیا تھا۔ ان چاروں نے سخت مایوس کیا تھا۔ کشش دماغ ہی دماغ میں کہانی ترتیب دینے لگی۔ کچھ بھی ہو، سب میری ہاں میں ہاں ملانا، سمجھے؟ وہاں سے ہال میں آتے وہ ان تینوں کو جلدی سے بولی۔